اللہم رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال وما علمی بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربی لو تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ 111 آیتیں ہو گئی تھی تو نوح علیہ السلام کے قوم نے کہا کہ ہم تم پر ایمان لے آئیں، حالانکہ تمہارے پیروکاری گھٹیا لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، اللہ اکبر، ایسے ایسے کلمات استعمال کیے۔ اس پر گفتگو ہوئی تو نوح علیہ السلام نے فرمایا مجھے ان کاموں کا علم نہیں، ان حسابہم، ان کا حساب نہیں ہے، الا علی ربی لو تشعرون، لیکن میرے رب کے ذمہ کرم پر ہے اگر تمہیں شعور ہے۔ تمہیں غریبوں سے کیا تکلیف ہے کہ ان کو بھگا دو، ان کو بھگا دو، قربانی دینے والے۔ ان دونوں آیتوں کی تفسیر ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیتے ہوئے فرمایا جن لوگوں نے میری پیروی کی ہے مجھے ان کے کاموں کا علم نہیں، اور نہ ہی مجھے اس سے کوئی غرض اور مطلب ہے کہ وہ کیا پیش کرتے ہیں۔ میری ذمہ داری انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا ہے اور وہ میں نے پوری کر دی ہے۔ اگر تم ان گھٹیا پیشوں کو جانتے ہو تو اچھی طرح سمجھ لو کہ ان کا حساب تو میرے رب ہی کے ذمہ پر ہے، وہی انہیں جزا دے گا۔ تو نہ تم انہیں عیب لگا اور نہ پیشوں کے باعث ان سے نفرت کرو۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ایمان لانے والوں کے پیشے پر اعتراض کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ایمان پر بھی اعتراض کیا، اور یہ کہا تھا کہ جو لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں وہ دل سے ایمان نہیں لائے بلکہ صرف ظاہری طور پر ایمان لائے ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری ذمہ داری ظاہر پر ہے، ظاہر کے اعتبار سے ہے، باطن کی تفتیش مجھ پر لازم نہیں ہے۔ اگر تمہیں ان کے دل کا حال معلوم ہے تو جو کچھ ان کے دلوں میں ہے ان سے حساب لینا وہ میرے رب کا کام۔ میں نے کہا اللہ ایک ہے، انہوں نے بولا ایک ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی بات کرو۔ اب ہم ایک جگہ تھے تو وہاں لوگ حاسدین ہوتے نا، تو ساتھیوں کو بولا یہ مولوی جو تمہیں نظر آ رہا ہے نا اس کا دل صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے بولا دل سے ہمیں کیا تعلق ہے؟ اب یعنی ایسا دعویٰ کرو کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے۔ اب یہ یعنی اپنے آپ کو اللہ کا ولی ثابت کرنا کہ بھئی یہ جو انیس آتا ہے نا، اب کوئی بولے کہ اس کا دل صحیح، تاکہ یہ ایسے دعویٰ ہے کہ ان کو تو ویسے بھی پتہ نہیں ہے، اور وہ میرے بارے میں بولے کہ یہ پہنچا ہوئے بھائی یہ تو آتا ہے نماز پڑھتے ہے اور یہ، لیکن دنیا بڑی ہوشیار ہے۔ اب ہمیں بھی پتہ ہے جو بولے یہ صحیح نہیں ہے وہ خود فراڈی ہے جو کہہ رہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی کی طاقت تھی وہ، لیکن انہوں نے جو صحیح نہیں تھے ان کو یہ بھی نہیں بولا کہ تم صحیح نہیں ہو، کیونکہ بولا ہماری ذمہ داری تو یہ تھے کہ ہم نے دعوت دی، انہیں قبول کی، پڑھ رہے ہیں، بس بات ختم۔ باقی اللہ کا وہ ہے کام ہے۔ وما انا نہیں ہوں میں بطارد المؤمنین، دور کرنے والا مسلمانوں کو اپنے ہم نشینی سے۔ ارے میں نے تو دعوت دی، انہوں نے قبول کی، اور میں اب بولوں کہ تم دور ہو جاؤ، یہ کیسے ممکن ہے؟ ان انا الا نذیر مبین، میں تو کھلا ڈرانے والا ہی ہوں۔ قالوا لئن لم تنتهِ یا نوح لتکونن من المرجومین۔ اللہ اکبر۔ قوم نے کہا اے نوح علیہ السلام اگر تو باز نہ آئے، یہ جو کر رہے ہو کرتا رہے،
تو ضرور تم سنسار کیے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، ہمیں تمہیں پتھر مار دیں گے۔ قوم نے نوح علیہ السلام کی بات سن کر کہا کہ پھر آپ کمینوں کو اپنی مجلس سے نکال دیجئے تاکہ ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ کی بات مانیں۔ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا یہ میری شان نہیں کہ میں تمہاری ایسی خواہشوں کو پورا کروں اور تمہاری ایمان کے لالچ میں غریب مسلمانوں کو اپنے پاس سے دور کروں، یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ عقائد و جہان نے کتنے غریب لوگوں کی ترغیب دلائی، اب اس کے بارے میں سماعت کیجئے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اب معاشرے میں ایسی باتیں سننا امن کا پیغام ہوتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہے کہ غریب و فقیروں کے ساتھ بیٹھنا انبیاء کرام کی سنت ہے، لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ غریب مسلمانوں سے بھی ہم نشینی رکھے، ان کے دل جوئی کرے اور ان کی مشکلات دور کرنے کے لیے عملی طور پر اقدامات کرنے کی کوشش کرے۔ میں ایک جگہ کام کرتا تھا تو ایک مولانا آیا، بولا یار آپ کے پاس اکثر جھوپڑی والے بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے بنگلوں والوں کے ساتھ تعلقات بناؤ، کل تمہارے کچھ کام بھی آئے۔ میں نے بولا انا للہ و انا الیہ راجعون، بھئی ہمارا کام ہے پڑھنا پڑھانا، وہ بنگلوں والے تھوڑی ہمارے پاس آتے ہیں، چمچے گیری ہمارا کام تھوڑی کہ اس کے دروازے کھڑا ہے، آپ کیسے ہیں سر صاحب کیسے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے تو ہماری موت پھر بہتر ہے۔ استغفر اللہ۔ حدیث سماعت فرمائی تھی، حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں پیارے عقائد و جہان نے یہ دعا مانگی، اے اللہ کریم قیامت کے دن مجھے مسکینوں کے جماعت سے ہی اٹھانا۔ اللہ اکبر۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ ایسے کیوں ہوا، کیوں ہو؟ ارشاد فرمایا مسکین لوگ امیر لوگوں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکین کے سوا مسکین کے سوال کو کبھی رد نہ کرنا، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی ہو۔ ارے مسکین آ گیا آپ کے پاس، آپ کتنے خوش نصیب ہے کہ اس کو اگر 50 روپے دو گے وہ خوشی سے لے گا۔ تو کبھی دولت مند ہے اس کو ذرا 50 روپے دینا، تو پھر دیکھ لینا جاتے وقت تو ہاتھ میں ملا کے 50 روپے، کیا ہوا بھائی یہ کیا ہے؟ بولے ایسے ہی دے رہا ہوں۔ وہ بولے کہ میں تو بھکاری نظر آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی ہو۔ اے عائشہ رضی اللہ عنہ مسکینوں سے محبت رکھو اور انہیں اپنے قریب کرو، ایسے کرنے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ کیونکہ مسکین کو غریب کو قریب رکھو گے تو اس میں اللہ کی رضا حضور کی محبت ہوگی، اس کے علاوہ لالچ نہیں ہوگی۔ دولت مند کے پاس جاؤ گے اٹھو گے بیٹھو گے لالچ سے خالی نہیں ہوگا، کیونکہ محبت میں تو ان میں سے ویسے بھی نہیں ہوتی۔ تو 2-3 باتیں کر بولے ذرا چپ ہو یار، کیا لگا ہے یہی بولے گا نا کہ یار کیوں بات کر رہے ذرا چپ ہو۔ وہ دولت مند کی بات سنتا ہے، غریب کی بات کوئی تھوڑی سنتا ہے کہ تو وہاں پہ جا کے بولے یار ہماری مجلس میں نہیں آیا کرے یار، تو کہاں سے بیچ میں گھس گیا۔ ایک اور حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم مجھے ڈھونڈنا چاہو تو مجھے اپنے کمزور اور غریب لوگوں میں تلاش کرو، کیونکہ تمہیں کمزور اور غریب لوگوں کے سبب رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، تمہاری مدد ان لوگوں سے ہوتی تو جو تمہارے نظروں میں تو یہی ناگوار ہے کہ مسجد میں کیوں آتا ہے۔ غریب لوگوں کا مسجد میں آنا بھی دولت مندوں کو ناگوار ہے، وہ آتے نہیں ہیں، ویسے اگر آ گئے تو غریب کو دیکھے ہی کیوں آئے۔ ایک ہی سب میں کھڑے ہوئے محمود آیاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی، میرے نبی کی پیاری سنت۔ ہاں غریبوں کو حضرت بلال حبشی کو اپنے مسجد کا مؤذن میں کتنی عزت دی۔ آج لوگ تھوڑے سے وہ آ جائیں
یار کوئی اپنا نہیں ہوگا؟ میں نے بولا اپنا کیا مقصد؟ یہ جو مؤذن ہے تمہیں ہندو لگ رہا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عصبیت لسانیت کہاں سے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، دماغ خراب کرنے والے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ غلام تمہارے بھائی اور خادم ہیں جو تمہارے خدمت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ورنہ انہیں بھی مالا مال کر دیتا۔ تو جس شخص کے ماتحت اس کا بھائی ہو یعنی غلام ہو، اس سے وہ چیز کھلائے جو خود کھاتا ہو، وہ لباس پہنائے جس سے خود پہنتا ہو، اور تم انہیں ایسے کام پر مجبور نہ کرو جو ان کے لیے دشوار، مشکل اور ناگوار ہو۔ اگر مشکل کام ہو تو ان کی مدد بھی کیا کرو۔ اس طرح کثیر احادیثوں میں یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی کرنے، مزدوروں کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دینے، غریب مقروض کو مہلت دینے یا قرض معاف کر دینے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اب غریب پروری سے پیارے عقائد و جان کی سیرت کے واقعات سماعت فرما لیجئے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور تصنیف شفا شریف، میرے پاس اس کی شرح بھی ہے، اردو بھی ہے، عربی بھی ہے، بڑی پیاری کتاب ہے۔ پیاری کیوں نہ ہو جس میں میرے نبی کی شان ہو، کہ حضور علیہ السلام مسکینوں کی عادت فرماتے تھے، فقیروں کے پاس بیٹھتے تھے، اور کوئی غلام بھی دعوت دیتا تو اسے قبول بھی فرما لیتے۔ علامہ عبدالحق محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام کسی محتاج کو ملاحظہ فرماتے تو اپنا کھانا پینا تک اٹھا کر عنایت فرما دیتے، حالانکہ اس کی آپ کو بھی سخت ضرورت ہوتی، لیکن وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، آپ کی عطا مختلف قسم کی ہوتی ہے، جیسے کسی کو تحفہ دیتے، کسی کو کوئی حق عطا فرماتے، کسی سے قرض کا بوجھ اتار دیتے، کسی کو صدقہ عنایت فرماتے تھے، کبھی کپڑا خریدتے اور اس کی قیمت ادا کر کے اس کپڑے والے کو وہیں کپڑا بخش دیتے، کبھی قرض لیتے اور اپنے طرف سے اس کی مقدار سے زیادہ عطا فرماتے تھے، 1000 لیا 1200 واپس کیا، یہ جائز ہے، اچھی بات ہے۔ کبھی کپڑا خرید کر اس کی قیمت سے زیادہ رقم عطا فرما دیتے، 950 کی چیز لی 1000 دی۔ یہاں میں کبھی کبھی بیٹھا ہوتا دکاندار کے پاس کوئی ایسے کام ہوتا ہے تو شخص نے بولا کہ بھائی، اس نے بولے 1000 روپے کی، حضور 950 کاٹ لینا، 950۔ میں نے بولا یار یہ کیسے لوگ ہیں یار؟ وہ کہتے آپ ان کا مزاج نہیں جانتے بھائی، اب اس میں 50 روپے کما رہے اور وہ کہتے یار 950 لے لینا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 950 کا تو 1000 دیتے۔ یہ میرا بیٹا، اس کو بھی میں بولتا ہوں اب موٹر سائیکل بنائے، گاڑی بنائے، وہ بالفرض 800 بن گئے، اب 1000 دے دیں یار، بھائی ان کا پسینہ نکلا یار، یہ نہیں 1000 بن گئے حضور 800 لے لینا 800۔ وہ کہتے میں نے چھکا مار لیا اور 200 روپے کم کروا دیے۔ اب کبھی ایسے بیٹھا کریں پھر دیکھا کر یہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے پیارے نبی کی مبارک تعلیمات کو اپنانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کسی کی پرواہ نہیں کرو، ٹھیک ہے؟ اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام نے کفار کے اس مطالبے کو تسلیم نہیں کیا کہ آپ غریبوں کو خود سے دور کریں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کسی کی طرف سے ہونے والی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس سے بے پرواہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا و حق بات کو بیان کرنا چاہیے۔ پیارے عقائد و جان بطور خاص صحابہ کرام کو اس بات کا حکم دیتے تھے اور اس پر بیعت لیتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں، اس کی پرواہ نہ کریں، اور صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ وہ اس عہد کی پاسداری میں اپنی جان تک چلی جانے کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ افسوس فی زمانہ حق بات بیان کرنے کے حوالے سے مسلمان کا حال انتہائی نازک ہے،
یہ اپنے سامنے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے نبی علیہ السلام کی نافرمانیاں ہوتی دیکھ کر دین کا مذاق اڑاتا ہوا اور شریعت کے احکام پر عمل پیرا حضرات کو تجلیل ہوتے دیکھ کر دین اسلام کے احکام اور اس کے تعلیمات پر انگلیاں اٹھتی دیکھ کر اتنی ہمت بھی نہیں کر پاتے کہ ایسے لوگوں کو زبان سے ہی روک دے۔ اب اکثر آ جاتے ہیں نا وہ گالی میں، محلے میں آپ کو یوں کہتے ہیں، میں نے بولا آپ بول دیتے ہیں نا کہ کیا تمہارا کچھ نقصان کیا، ارے لڑ جاتے تو پھر سنتے کیوں، ہمیں کیوں سناتے ہو بھائی، کر رہے کرنے دو، تمہارے 200 روپے کا نقصان ہوتا 10 روپے کا پھر تو گریبان میں بوڑھ لیتے نا۔ بلکہ الٹا ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور ان کی الٹی سیدھی اور جاہلانہ باتوں کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے اور حق بات کہنے اور اس پر کسی ملامت کی پرواہ کرنے کی نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ بھئی تو ملامت کر رہے تو کیا ہے، ہمیں کوئی وجہ۔ اور نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ذمہ داری تمہیں صحیح دلیل کے ساتھ صاف صاف ڈرانا ہے جس سے حق و باطل میں امتیاز ہو جائے، تو جو ایمان لائے وہی میرا مقرب ہے اور جو ایمان نہ لائے وہی مجھ سے دور رہے۔ تو انہوں نے قوم نے کہا اے نوح علیہ السلام اگر تم دعویٰ دینے اور ڈر سنانے سے باز نہیں آ جاؤ گے تو ہم تمہیں پتھر مار دیں گے۔ اس نے بولا پھر مجھے مہلت کس بات کے دیتے ہو؟ قال ربی ان قومی کذبون، اللہ میرے رب اس قوم نے مجھے جھٹلایا، فافتح بینی و بینہم فتحا، میرے ان کے درمیان فیصلہ کر دے، جدائی کر دے بس، ونجنی ومن معی من المؤمنین، مجھے نجات دو جو میرے ساتھ مسلمان ہیں، فانجیناہ ومن معہ فی الفلک المشحون، اللہ کریم فرماتے تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھ والوں کو بھری ہوئی کشتی مشحون اس میں نجات دی، ثم اغرقنا بعد الباقین، اور پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی، وما کان اکثر المؤمنین، اور اکثر مسلمان نہ تھے، وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تیرا رب غالب اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ قوم نوح تھی جو برباد ہو گئے تکبر کر کر کے اور دوسروں کو حقیر جان کر۔ رزلٹ کیا نکلا کہ صرف کتنے افراد قوم میں سے مسلمان والے مرد عورتوں کی تعداد 80 تھی، اور اس آدمی اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو تسلی دی کہ یہ دنیا میں ہوتا ہے۔ علماء کے لیے بھی اس میں بڑی تعلیم ہے کہ وہ اس کی پرواہ نہ کرے کہ بھئی لوگ اچھا نہیں دیکھتے، وہ کرتے۔ اب ذرا قرآن پاک پڑھیں، انبیاء جو کتنے پاکیزہ لوگ ہیں یار، وہ ہر لالچ سے سب سے پہلی بات کیا کہتے تھے؟ ان اجر اللہ، ہم آپ سے کچھ مانگتے نہیں ہیں۔ اتنے صبر والے کہ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ ان پیاروں سے سچی محبت نصیب فرمائے، پیارے نبی کی پیارے تعلیمات، ان کی پیاری سنتوں کو سیکھ کر خود عمل کر کے پھر دوسروں تک پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی محمد۔